يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین سوا سپارے کا سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ آج سورہ آل عمران تقریباً ختم ہو گیا پورا. آل عمران یہ موسوم ہے یہ سورہ حضرت مریم بن عمران کے والد کے نام سے. یہ وہ سورہ ہے جس میں عیسائیوں پر خاص طور سے رب میں تقریباً 83 آیتیں نازل ہوئی اور مختلف اسلوب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کو خاص طور سے عیسائی حضرات کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتا نظر آتا ہے. اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائیں. تو یہ ایک پیغام تھا جو مشترک پیغام تھا اہل کتاب اور مسلمانوں کے بیچ. اسی پیغام پر فوکس کیا قرآن نے اور مختلف اسلوب میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا. اسی طرح اس سورہ کے اندر خاص طور سے جنگ بدر اور احد کے کچھ واقعات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. مسلمانوں کو احد کی جنگ میں شروعات میں فتح ملی اور اس کے بعد نقصان ہوا، تو اس نقصان کے کیا وجوہات تھے اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر موت کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے، شہداء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے قوت ایمان کا ذکر ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ کفار تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ انتہائی عظیم الشان دعا ہے جو دو برگزیدہ نبیوں نے انتہائی مشکل وقت میں کہا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب مکہ والوں نے دھمکایا کہ ہم ایک ایسے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں جو آپ کا خاتمہ کر دے گا، تو جیسے ہی مسلمانوں نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو انتہائی اہم پریشانی ہو تو یہ انتہائی عظیم شان دعا ہے جو انبیاء اکرام کی سنت ہے. پریشانی کے وقت جب سارے دروازے امید کے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے آپ کے سامنے کہ یہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا اس کا فائدہ کیا ملا انہیں، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہوئے اور دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوئی. تو آج بھی دشمن بہت طرح سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا خوف تمہیں دکھاتا ہے. کفار تم پہ حاوی ہو جائیں گے، ملک بدر کر دیں گے، نکال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے دیجئے سازشیں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بہترین چال چلنے والا. اللہ نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہا کہ ضرور بھی ضرور آپ کو سننا پڑے گا. کن لوگوں سے؟ مشرکین سے اور اہل کتاب سے سخت تکلیف دہ باتیں. دین کے لیے آپ کو سننا پڑے گا. کیا حل بتایا قرآن نے شور واویلا کرنے کا؟ نہیں. کہا ان تصبروا، دین پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، ان کی پلاننگز آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا ایمان کہ دنیا کی ساری تکلیفیں اس کی نظروں کے سامنے ہیچ ہو، کیونکہ اس کے سامنے رب السماوات والارض ہے.
اس کائنات کا پیدا کرنے والا آپ کے ساتھ ہے تو کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ کہاں گیا وہ ایمان جو صحابہ کی شان تھا؟ اس ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، اس نبی کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کی بعثت کو اللہ نے ہمارے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتے ہیں، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے میرے بھائیوں تو وہ یہ ہے کہ ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں، کسی پتھر کے سامنے نہیں، کسی اور مخلوق کے سامنے نہیں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اور یہ احسان اس احسان کی وجہ بنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت اور جن کی سنت کی پیروی ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس کی اہمیت کو صحابہ نے سمجھا۔ اللہ نے کئی جگہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اور یاد رکھو اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دلوں کی جوڑنے کا اگر ذریعہ سمجھتے ہیں تو دو چیزیں جس کے ذریعے دل جڑ جائیں گے۔ پہلی چیز قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کریم کو معانی کے ساتھ پڑھنا، یہ دلوں کے جوڑنے کی وجہ بنے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک اثر نقل کیا ہے ان کے سوانح نگاروں نے ابراہیم التیمی کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر تنہائی میں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کہتے تھے کہ کیسے یہ امت اختلاف میں پڑ سکتی ہے حالانکہ اس امت کا نبی ایک، اس کا قبلہ ایک، اور اس کا قرآن ایک۔ آپس خود سے پوچھ رہے ہیں، جواب نہیں پا سکے تو ایک شخص کو بلایا اور کہا عبداللہ بن عباس کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے تھے لیکن قرآن کی گہرائیوں سے بڑے واقف تھے۔ اللہ کے نبی کی اسپیشل دعا تھی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر، اللہم فقہہ الدین، دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اسپیشلی ان کو یہ علم حاصل تھا۔ بلائے عبداللہ آئے، کہا ابن عباس میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس امت کا نبی ایک ہو، جس امت کا قبلہ ایک ہو، جس امت کی کتاب ایک ہو، وہ امت اختلاف میں کیسے پڑے گی؟ ابن عباس نے کہا امیر المومنین، ہم نے اس دین کو پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے ایمان سیکھا، ہم نے ایمان سیکھا اور قرآن کریم کے احکام و معانی کو جانا، پھر ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھا۔ وَإِنَّ قَوْمًا سَيَأْتُونَ بَعْدَنَا، لوگ ہمارے بعد آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، لا يدرون معانیہا، قرآن کے معانی کو نہیں سمجھیں گے، اور جب معانی کے سمجھے بغیر پڑھیں گے تو اپنی رائے سے قرآن میں باتیں کہیں گے، اور جب اپنی رائے سے باتیں کہیں گے تو آپس میں اختلاف میں پڑیں گے، اور اختلاف کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے اور کاٹیں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھنا اس امت کے اختلاف کی بنیادی وجہ، اور جیسے کہ میں نے پچھلے درسوں میں بھی اشارہ کیا کہ قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھیے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فتیانا حزاورا، ہم نوخیز نوجوان تھے، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب ایسے نوجوانوں کو دیکھیے جن کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے۔ کہا نوخیز نوجوان تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، فازددنا منہ ایمانا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے ہم قرآن سیکھتے ہیں، ایمان بنیادی ارکان پوچھ لیے تو بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں جو نہیں بتا سکتے، تو ایمانیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اختلاف سے بچا سکتی ہے ہمیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
جس کی وصیت آپ کر کے گئے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور دانتوں سے پکڑنا، وإیاکم آپس میں اختلاف سے بچنا، نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز دین میں گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانی ہے۔ صحابہ نے اس کی اہمیت کو سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی اہمیت کو سمجھا، کتنے باعث رحمت تھے ان کے لیے، اس بات کو سمجھا۔ انصاری صحابہ جب مدینے میں پہنچے مہاجرین اور اللہ کے نبی بھی، تو انہوں نے اپنی راہیں پلکیں بچھا دی، ایک طرح سے کہہ دیجیے، اور کیسی قربانیاں دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعتراف تھا کہ مدینہ کے صحابہ نے کس طرح ان کی مدد کی۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہو گیا اور بہت مال و غنیمت آیا حنین کی جنگوں کے بعد، تو اللہ کے نبی نے قریش کے سرداروں کو بہت مال دیا، بہت مال و دولت سے نوازا، ایک ایک سردار کو ہزار اونٹ دے دیتے تھے۔ تو انصاری صحابہ کے درمیان ایک چیمی گوئیاں سی پھیلی، کہا اللہ کے نبی اپنی قوم سے مل گئے، اب مکے میں رہیں گے، ہم لوگ کو چھوڑ دیں گے۔ باتیں بڑی افواہ کی صورت اختیار کر گئی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اب مدینہ کے جتنے صحابی ہیں، انصار ہیں، ان کو اکٹھا کرو، ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں آنے دینا۔ اور اس کے بعد ایک بارے میں اکٹھا کیا گیا، چھوٹا سا میدان تھا، اور کہا ما هذه القالة یا معشر الانصار ما هذه القالة، اے انصار کی جماعت یہ کون سی افواہیں ہیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہیں تمہاری جانب سے؟ کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا تھا؟ اتیتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ اتیتکم عالۃ فاغناکم اللہ بی، جب میں آیا تو تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کر دیا۔ انصاری صحابہ نے سر جھکائے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احسان ہے۔ اس کے بعد تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے کہا لولا الانصار، کہا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، یاد رکھو انصاری کی جماعت کہ لو سلک الناس وادیا، لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار کی جماعت دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلنا پسند کروں گا۔ الناس دثار والانصار شعار، کہ انصار وہ میرے دل کے انتہائی قریب ہیں، لوگ تو دوسرے درجے کے ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو بخش دے۔ کہا اتنا زار و قطار روئے انصاری صحابہ کہ سب سر جھکائے ہیں، سر و قطار رو رہے ہیں۔ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال و دولت لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جاؤ اپنے گھر؟ اس کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا۔ اور دیکھ لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اثر کن کن چیزوں پہ نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ واحد دین ہے اسلام جو دنیا اس کائنات کی ساری چیزوں کے ساتھ موافقت کرتا ہے، ایک طرح کی ہارمونی ہے، ایک طرح کا رشتہ ہے۔ آپ مسلم ہیں، سجدہ کرتے اللہ کے لیے، آپ کے ساتھ ساری مخلوقات سجدہ کرتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چوپائے، یہ پیڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ، بہت ساری اور بھی مخلوقات، سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز اور یہ خصوصیت آپ کو حاصل، الحمدللہ آپ اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جس نبی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایسے معجزات ان کے لیے جاری کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے احد کی جنگ، خیبر کی جنگ کے موقع پہ ایک یہودیہ عورت ایک بکری لاتی ہے، بھنی ہوئی بکری، اور اس کے اندر اس نے زہر ملا رکھا ہے، پیش کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک نوالہ آپ نے لیا، حضرت بشر ابن براء ابن معروف انہوں نے اس نوالے کو چبا لیا تھا۔ اس بھنی ہوئی بکری سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زہر دیا گیا ہے، میں زہر آلود ہوں، آپ نہ کھائیں۔ صحیح روایت ابو داؤد کے اندر اسناد صحیح ہے اس کی۔
उस भुनी हुई बकरी से आवाज आती है कि आप ना खाएं। सहाबा को अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ। उस सहाबी ने खा लिया था, चुनांचे उस जहर के असर से उनकी मौत हो जाती। ये हालत है। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मदीने में 2 दिन इंतहाई अजीब व गरीब दिन गुजरे। पहला दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो मदीना की दुनिया रोशन हो गई थी, सारी चीजें लगता हंस रही है, मुस्कुरा रही है। और जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अज़लमती दुनिया, गोया दुनिया तारीक हो गई, अंधेरा सा छा गया था। सारी मखलूकात ने आपकी जुदाई के असर को महसूस किया, यहां तक कि आपकी वो उटनी, लिखा है मुअर्रिखीन ने, जिस पर आप सवार हुआ करते थे, कस्वा जिसका नाम था, आपकी जुदाई के गम में इतना रोई कि उसकी आंखें, उसकी बसारत चली गई। सहाबा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। खाना लाकर सहाबा दिया करते थे, खाने के लोग ऊँटनी के अंदर देख लीजिए कैसी मोहब्बत थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की। खाने से इनकार करती रही, यहां तक कि महीना भी नहीं गुजरा और उसकी वफात हो जाती है। इंतहाई ताकतवर ऊँटनी थी। ऊँटनी की उम्र तकरीबन 30-40 साल होती है, वो तकरीबन 12 साल के आसपास में इंतकाल कर जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का असर इन मखलूकात में महसूस किया। खुतबा देते थे, एक मशहूर हदीस है बुखारी की, खजूर के तने के ऊपर टेक लगा के। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी मिंबर बना देते आपके लिए। कहा चाहो तो बना दो। बना दिया, छोड़ दिया उस खजूर के तने को। जैसे ही मिंबर पर चढ़े, खजूर का वो तना छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोया। सही बुखारी के अल्फाज, यहां तक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और उसको अपनी गोद से एक तरह से चिमटा लिया, थपकियां दी जैसे छोटे बच्चे को दी जाती है, तब जाके खामोश हुआ वो। और सही इब्ने माजा की सही रिवायत है, कहा अल्लाह के नबी ने अगर मैं इसे अपनी गोद से नहीं चिमटाता तो ये क़यामत तक बिलक बिलक कर रोता रहता। हमारे दिल कितने सख्त हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात आते हैं, हदीसें आती हैं, बयान की जाती, कोई दिल पर असर नहीं होता। ये कैसी मोहब्बत है, ये खोखली मोहब्बत है मेरे भाइयों। सच्ची मोहब्बत को जगाई, और सच्ची मोहब्बत उनके फरामीन की पैरवी में दिखती है। उनके जो इरशादात है, उनके जो फरामीन है, उनको मानिए, उनको अपनी जिंदगी में उनका इम्प्लीमेंट कीजिए, नाफिज कीजिए, तब जाके सच्ची मोहब्बत का हक अदा करेंगे। और ये फिर भी उनका हक अदा नहीं हो सकेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी पैरवी की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।